رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑا کرو، بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ ہر بالغ پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے، اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اس پر غسل ہے، یعنی اس کو لازمی غسل کرنا چاہیے، اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہوئی۔ علماء نے غسل کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا، بعض تو کہتے ہیں یہ واجب ہے، یعنی فرض کے درجے میں، اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، پسندیدہ افضل عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے جمعے کے دن وضو کیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے۔ صفائی میں مبالغہ ہوتی ہے نا، ویکلی صفائی آپ کو کرنی ہوتی ہے، یعنی جس ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں یا پھر اپنے زائد بال وغیرہ اتارتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اگر جمعے کے دن ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے، اچھی طرح سنوار کر وضو کرے، اپنے بہترین لباس میں سے پہنے، یعنی جمعے کے دن باقی دنوں کی نسبت اچھا لباس پہنے، اللہ نے اس کی قسمت میں گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہو وہ لگا لے، یعنی گھر میں جو بھی خوشبو ہے، پھر جمعہ پڑھنے آئے تو لغو کام نہ کرے، دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے، یعنی دو لوگ بیٹھے ہوں گے بیچ میں گھس کے بیٹھ جائے، اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان کے پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر مسواک کرنا، جمعے کی سنتیں بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے۔ اچھا لباس پہننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے اور بنا رکھنے میں کیا حرج ہے، اسپیشل ڈریس رکھے جو جمعے کوئی پہن لے۔ خوشبو لگانا، یعنی خوشبو لگائے، حدیث میں آتا ہے چاہے وہ عورت کی خوشبو سے ہو، یعنی آپ کی اپنی نئی بیوی کی خوشبو پڑی وہی لگا لو، لیکن لگاؤ۔ عمر بن دینار کہتے ہیں انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا، اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو 2 رکعتیں پڑھو۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، مسجد میں داخل ہو چاہے خطبہ ہو رہا ہو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھو، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ دراصل تحیۃ المسجد، یہ جمعے کی سنتیں نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ تحیۃ المسجد ہے، اور مختصر پڑھی جائیں، یعنی امام جب خطبہ دے رہا ہو تو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھے اور دونوں میں اختصار کرے۔ نماز سے قبل ہلکا بنانے کی ممانعت، مثلا آپ جلدی چلے گئے تو یہ نہیں کہ ایک گروپ بنا کے آپ اس میں گپ شپ شروع کر دیں، نہیں، سیدھے ہی لائنوں میں بیٹھیے، انتظار کا وقت کیسے گزاریں گے؟ نفل پڑھ کے بیٹھ گئے، ذکر اذکار کریں، قبلہ کی طرف رک کر کے لائنوں میں بیٹھے، ہلکا نہیں بنائے، بیٹھ کے خرید و فروخت نہیں کریں، تاخیر سے آنے پہ گردنیں پھیلان کے نہ آگے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کے مت کھاؤ، کہ عام ایک ادب بتایا۔ مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرو کہ یہ میری جگہ ہے، آپ کیوں آج یہاں کھڑی ہوگی، کہ تم اسی میں ہی نماز پڑھو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں آ کے مخصوص جگہ ہی پڑھتے ہیں، اگر کوئی اور وہاں ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پھیلاؤ، ورنہ اللہ تمہیں قیامت کے دن لوگوں کے لیے پل بنا دے گا، کیونکہ بہت اذیت کی بات ہے نا، بیٹھے ہیں لوگ باقاعدہ بازو کا کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کو تنگ کر اس کو تنگ کر، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب لوگ مسجد آئے تو پہلی صف میں بیٹھے، یہ نہیں پہلی چھوڑ کے آخری میں بیٹھ جائیں اور پھر لوگ ان کی گردنیں پھیلاتے رہیں، دوسروں کے لیے فتنہ بننا، کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھانا۔ جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے کہ پھر دوسری طرف سے آ کر اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جائے، بلکہ جو آئے وہ کہے جگہ کشادہ کرو، ہمارے لیے جگہ بناؤ، یہ کہے۔ خطبہ جمعہ اور اس کے آداب، خطبہ جمعہ کی اہمیت، جب اذان ہو جائے تو کیا کرے انسان؟ مسجد کی طرف دوڑ پڑے، تو مسجد میں جماعت تو نہیں ہو رہی ہوگی، پہلے کیا ہو رہا ہوگا؟ خطبہ ہو رہا ہوگا، خاموشی سے خطبہ سننا، یعنی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی اہم بات بھی نہیں پوچھنی چاہیے۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے ابی بن کعب سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا جبکہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے اعراض کیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جب آپ نے نماز پڑھائی تو ابی کہنے لگے تمہارا جمعہ ہی نہیں ہوا، تو ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابی نے سچ کہا، کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں، یہ کہنے کی بھی کہ چپ ہو جاؤ یہ بھی اجازت نہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے کہ جب امام جمعہ کے لیے آ گیا پھر تمہارا اپنے ساتھی سے یہ کہنا کہ خاموش رہو لغویت کے لیے کافی، یہ بھی لغو بات ہے۔ کوئی لغو حرکت نہ کرنا، کنکریوں سے نہ کھیلنا، فون سے نہیں کھیلنا، میسیجز چیک نہیں کرنا، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے پٹاخے نہیں بجانا، گوٹ مار کے نہیں بیٹھنا۔ گوٹ مار کے کیسے بیٹھتے ہیں؟ گھٹنے اوپر کر کے اور یوں ایسے گھٹنوں کے گرد ہاتھ ڈال کے۔ کئی دفعہ ایسے نظر آتا ہے کہ خطبے میں لوگ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے، یعنی آپ چوکڑی مار سکتے ہیں، آپ سب سے افضل پوزیشن تو یہ ہے کہ جیسے نماز کے تحیات میں بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس طرح بیٹھ نہیں سکتے، اس لیے کرسی میں بیٹھ جائیں۔ اگر کرسی نہیں ہے نیچے بیٹھے ہیں تو چوکڑی مار کے بیٹھے، اگر ٹانگیں اس طرح پیٹ کے ساتھ لگا کے گھٹنوں پہ ہاتھ بل دے کے اس طرح نہیں بیٹھے۔ فرض کے بعد 2 رکعت پڑھنا، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کو بیان کیا اور کہا کہ آپ جمعے کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ واپس تشریف لے جاتے، پھر اپنے گھر میں 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اب جو لوگ گھر نہیں جاتے تو پھر وہیں پر وہ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح 4 بھی پڑھی جا سکتی، 2 بھی ہیں 4 بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے، یہ آپ کا حکم ہے۔ تو جب آپ کا 2 چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے، ایک آپ کا فعل ہوتا ہے اور ایک آپ کا حکم ہوتا ہے، تو ہمارے لیے کیا ہے جو آپ کا حکم ہو۔ جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت اللہ سے بھلائی مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اللہ سے کسی خیر کا سوال کرتے ہوئے اس کی موافقت نہیں کرتا مگر اللہ اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ ایک چھوٹی سی گھڑی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور یہ ہر جمعے کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
اور خصوصاً نماز میں بھی اگر کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے نا انسان تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے. نماز میں دعا کہاں ہوتی ہے؟ شروع میں ہوتی ہے، رکوع میں ہوتی ہے، سجدے میں ہوتی ہے، تشہد میں ہوتی ہے. تو اگر یعنی جمعہ پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں دعائیں آ گئی ہیں تو ہو سکتا ہے وہی گھڑی آ گئی ہو اور آپ کی دعا قبول ہو جائے. اثر کے بعد سے مغرب تک کا وقت ہے. انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے اثر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے درمیان تلاش کرو، اور دن کی آخری گھڑی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دن کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے.